قربانی کے جانور مخصوص ہیں، انہی مخصوص جانوروں کی قربانی ہوگی۔ ان کے علاوہ اگر جانور ہوں گے اگرچہ وہ حلال ہوں لیکن ان کی قربانی کی اجازت نہیں ہے۔ تو شرعی اعتبار سے قربانی کے جانور 3 قسم کے ہیں۔ قربانی کے جانور کتنی قسم کے؟ 3 قسم کے ہیں۔ فتاوی عالمگیری ایک بہت معتبر فقہ حنفی کی کتاب ہے، جو کسی ایک عالم یا کسی ایک مفتی نے اس کو تحریر نہیں کیا، بلکہ ایک بہت بڑی تعداد ہے اہل علم کی جنہوں نے متفقہ طور پر اس فتاوی عالمگیری کو تحریر فرمایا۔ اس کی ایک لمبی تفصیل ہے، اس کا وجود کیسے آیا، کن علماء نے لکھا، کن کے حکم پہ لکھا، لیکن فقہ حنفی کی ایک معتبر یہ ایک فتاوی ہے جو کئی مفتیان کرام نے فقہ حنفی کے اصولوں کو بیان فرمایا۔ تو فقہ حنفی کے فتاوی عالمگیری کے اندر اور دیگر کتب کے اندر جہاں پہ قربانی کے جانوروں کا ذکر ہے تو وہاں پہ یہ بیان کیا گیا ہے قربانی کے جانور 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 اونٹ، نمبر 2 گائے، نمبر 3 بکری۔ اونٹ، گائے اور بکری، اب 3 قسم کے جانور بیان کیے گئے ہیں، لیکن یاد رہے اب ان 3 قسموں میں جس کا ذکر کیا گیا ان کی نوعیں بھی اس کے اندر داخل ہیں۔ اب فقط یہ جانور نہیں ہے بلکہ ان کے تحت اور جانور ہیں کہ جن کا ذکر ان 3 قسموں کے اندر آتا ہے، تو ان سب کا حکم یکساں ہے۔ جس طرح اونٹ ہے، اونٹ کی قربانی بھی جائز ہے، اسی طرح بکری ہے، فقط بکری نہیں بلکہ اس کے اندر نر اور مادہ بھی آ جاتا ہے۔ اگر اونٹ کا ذکر ہے تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اونٹنی کا ذکر نہیں ہے تو اونٹ ہی کی قربانی ہوگی، اونٹنی کی نہیں ہوگی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی نوعیں بھی اس میں داخل ہیں۔ جس طرح نر اور مادہ، تو ان کی نوعیں اس میں داخل ہیں۔ اونٹ کے اندر نر اور مادہ دونوں داخل ہیں، بکری کے اندر اور فقط بکری کا نام ہے، اب یہ نہیں کہ بکرے کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح بھیڑ، دمبا وغیرہ ان کی قربانی بھی اسی بکری کے تحت آتی ہے، چونکہ یہ اس کی نوع کے اندر داخل ہے، تو لہذا جتنی بھی اس کی نوعیں بنتی ہیں ان سب کی قربانی جائز ہے۔ اب اسی طرح گائے کی قربانی، گائے کی قربانی بھی جائز ہے، لیکن گائے کی جو نوعیں بنتی ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں۔ بعض اوقات علم سے دور جو لوگ ہوتے ہیں، ایک نام نہاد فقط ظاہری طور پر کہنے والے اس طرح کے جملے بول دیتے ہیں کہ گائے کے اندر جو بھینس ہے اس کی قربانی بعض کہتے ہیں درست نہیں ہے، یہ بات سراسر غلط ہے۔ فتاوی عالمگیری کے اندر باقاعدہ اس کی وضاحت موجود ہے کہ گائے کی قربانی کے ساتھ ساتھ جو بھینس ہے، جس کو پنجابی میں اگر اس کے مادہ کو کہا جائے، نر اور مادہ کے اعتبار سے کٹا اور کٹی کہا جاتا ہے، تو اب گائے کے اندر یہ جو بھینس ہے یہ بھی داخل ہے، چونکہ اس کی نوع میں یہ داخل ہے، تو لہذا گائے کی قربانی جائز ہے تو پھر بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اب اس کے حوالے سے ایک میری پوری تحریر ہے کہ جب بھی تفصیل اس کے دلائل بیان کیے گئے ہیں، تقریباً کوئی 4-5 صفحات پر ہے کہ گائے کے ساتھ ساتھ بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں، تو اس کی پوری تفصیل ہے، لیکن مختصر یہ ہے کہ گائے کے ساتھ ساتھ بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ یہاں پہ میں مختصراً بیان کرتا ہوں، چونکہ یہ پہلے عرض کیا جا چکا کہ یہ 3 قسم کے جانور اور ان کی نوعیں ان میں داخل ہیں۔ بھینس کو گائے میں شمار کیا گیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا گیا کہ بھینس کی قربانی کے بارے میں کیا حکم ہے، تو آگے سے آپ نے جواب دیا لا اعرف خلاف ھذا، کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ بھینس کی قربانی نہیں ہوگی، بلکہ اس پر اتفاق ہے کہ گائے کے ساتھ ساتھ بھینس کی قربانی، کٹے کی قربانی بھی جائز ہے۔ اب اسی طرح امام اسحاق بن راہویہ بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے بھی یہ قول بیان فرمایا ہے کہ گائے کے ساتھ ساتھ بھینس کی قربانی یہ بھی جائز ہے۔ اور پھر ایک ایسی دلیل ہے جس دلیل کو رد نہیں کیا جا سکتا، وہ ہے لغت کے اعتبار سے۔ یاد رہے لغت کی مخصوص کتابیں ہیں، جب بھی عربی کے اندر کسی معنی کے بارے میں جاننا ہو تو پھر لغت کا سہارا لیا جاتا ہے، لغوی اعتبار سے دیکھا جاتا ہے اس کا معنی کیا بنتا ہے، اور پھر اس معنی کے اعتبار سے
جو اس کا لغت میں معنی ہوتا ہے وہی بیان کر دیا جاتا ہے۔ احادیث کو سمجھنے کے لیے بھی جو اہل عرب بھی اور اہل عجم بھی لغت کا سہارا لیتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی لغت کا سہارا لیا جاتا ہے تاکہ لغوی اعتبار سے دیکھا جائے اس کا معنی کیا بنتا ہے، اور پھر جو معنی بنتا ہے اسی معنی کے اعتبار سے اس کا حکم لگایا جاتا ہے۔ اب جہاں تک گائے کی قربانی کا ذکر ہے تو لغت کی ایک کتاب ہے تاج العروس اور المعجم الوسیط، یہ دو لغت کی کتابیں ہیں۔ تو تاج العروس کے اندر اور المعجم الوسیط کے اندر جاموس کو بقر کے ساتھ داخل کیا گیا ہے۔ جاموس کہتے ہیں بھینس کو اور بقر کہتے ہیں گائے کو۔ تو جاموس کی جو قسم ہے یعنی جو بھینس ہے اس کو بقر یعنی گائے کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک عقلی دلیل دیتا جاؤں، ہمارے ہاں بقر کسے کہا جاتا ہے؟ بکرا، اب بکری کی یعنی قسم ہے جس کو بکرا کہا جاتا ہے، لیکن عربی لغت کے اعتبار سے یہ جو بکری ہے اس کا نام اور ہے، لیکن گائے کو بکر کہا جاتا ہے۔ اب سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ہے سورہ بقرہ، تو یہ بقرہ کا معنی کیا ہے؟ لغوی اعتبار سے اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ گائے والی صورت، ایسی صورت جس میں گائے کا ذکر ہے۔ تو ہمارے ہاں بکرا کسی اور کو کہا جاتا ہے، لیکن لغوی اعتبار سے بکر کسی اور کو کہا جاتا ہے، تو لہذا عرف کے اعتبار سے جو معنی لیا جاتا ہے اس کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ تو یہ جو جاموس ہے، بھینس کو کہا جاتا ہے جاموس۔ جب بھی آپ لغت کی کتاب دیکھیں گے تو جو میں نے دو لغت کی کتابوں کا حوالہ دیا، یہ تاج العروس المعجم الوسیط کے اندر جاموس کو بقر کے تحت ذکر کیا گیا ہے، اور جاموس کا معنی یہ بھینس بنتا ہے۔ تو لہذا گائے کی قربانی کے ساتھ ساتھ بھینس کی قربانی، کٹے کی قربانی بھی جائز ہے۔